بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي العربي القرشي الطهي التهامي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين الضارب بالسيفين والطائن بالرمحين الذي ردت له الشمس مرتين والمصلي إلى القبلتين الذي قيل في شانه ضربة يدي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين آني أبا الحسن والحسين أمير المؤمنين. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الجليل بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات مذہب اہل بیت شیعہ اثنا عشریہ وچ یہ عقیدے کو بڑا عمل تے دخل ہے کہ اثر اللہ دا ہر کام اندے عادل کے مطابق اور ان کی حکمت کے مطابق جیویں جیکوں جیڑی حالت دے وچ اللہ نے رکھے یقیناً یہ ہوندا عین عادل ہے اور یہ ان کی حکمت ہے. اندے عادل تک پہنچنا یہ بھی بندے کی اوقات نہیں اور ان کی حکمت کا ادراک کرنا یہ بھی کسی بندے کی ضرورت نہیں. البتہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی صلاحیت منزل دے اتے ہوئے جتوں میرے عادل کا بھی ادراک ہوئے اور میری حکمت کا بھی ادراک ہوئے. اللہ کی چاہت ضرور ہے لیکن اللہ کہیں تے جبر نہیں کیتا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تقوی اختیار کرے تو اللہ تو سونے فیصلے کی صلاحیت ہے. تساں ہر ویلے ایو جے فیصلے کرے سو جڑے فیصلے دے وچ عزت ہی عزت پاتی ہے. کیوں لوگ عزت تلاش کریں
جاگیرداریں دے ڈیرے دے اتنے لوگ عزت تلاش کریں کسی منصب یا کرسی کی تلاش دے وچ لوگ عزت تلاش کریں دولت دے وچ لوگ عزت تلاش کریں حسن دے وچ لوگ عزت تلاش کریں کہ کسی وزیر مشیر دے پاسے نال میں راساں تو میں عزت حاصل کرے ساں لیکن ان کی ذات کا اعلان ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت کا مرکز میں اللہ ہاں یا میرا رسول ہے یا وہ ہستیاں ہیں جنہیں سید الانبیاء کی زبان چوٹ چوٹ کے پل جا رہا ہے سبحان اللہ بلند صلوات دنیا عمل کا گھر آخرت حساب کا گھر دنیا حساب کوئی نہیں آخرت دے وچ عمل دا پیریڈ کائے نہیں اتھا ختم اتھا جرا نا اپنا عمل کرو اللہ تمہارے واسطے حساب کائے نہیں گننا بس جرے ویلے انسان کی دنیا کو ٹردا پے تے آخرت والے پاسے قدم رکھیندا پے ہوں اندے عمل دا دفتر بند تے حساب دا سلسلہ شروع ٹھیک ہے نا سکتی یہ ذہن چ رکھا ہے بہرحال یہ وقت ان کا لطف ہے ان کا کرم ہے جو ان کی کرم ہے اگر وہ آگے کبھی ٹائم کے اندر نماز پڑھ جلے بے ٹائم آتے ہیں تو ان تری کوئی نماز کوئی نہیں وہ تیرے خاطر کھڑی لیکن ان کا لطف ہے کرم ہے وہ آگے چلو ٹائم بھی تری بھی پڑھی بے ٹائم ہی چا پڑھ قضا تم چا پڑھ میں تیرے نام آیا بات دے دے یہ کو ہے انسان ٹھیک ہے نا صحیح دنیا کے اندر اگر نماز نہ پڑھتا ہم نے تو قیامت تک قبر دے وچ تیرے واسطے نماز کا دروازہ کھلا ہوا ہے تیری نسل دے وچوں تیرے دوستوں دے وچوں تیرے رشتہ داروں دے وچوں کوئی اگر نماز پڑھنا شروع کرے سی پڑھ سی او لکھے سا تیرے نام اعمال دے وچ یقیناً یہ ان کا لطف ہے یہ ان کا کرم ہے بہرحال بعض اوقات شعراء حضرات یہ جے اشعار پڑھ کھندے کہ جنہیں دا تعلق نہ دین نال ہوئے نہ عقیدے نال ہوئے نہ عمل نال ہوئے کوئی نکما بندہ نکمے لوگوں کو سبق بیٹھا دیندا ہے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی دعا نہ پہ منگدا اللہ کوئی صلاح دیون پے گئے نہ عدل کری نہ انصاف کری میں کو معاف کری بس معاف کری نہ مرادہ جے کر اللہ عدل کرنا نہیں تو بس آخرت بنائی کیوں ہے بھی ایک ہے نا بالکل یقیناً صحیح ٹھیک ہے نا صحیح نہ عدل کری نہ انصاف کری میں کو معاف کری بس معاف کری یہ معنی یہ کچھ تے کدی شعراء حضرات دے کلام دے اوتے ایویں مچلن نہ پے گئے ذرا تھوڑا جا سوچا ہی کرو بھئی یہ کلام نے جرا کیا خدا اور رسول دی مرضی کے مطابق ہی ہے یا کائنا چاہے وہ ذاکر قصیدے کی شکل بیان کا کریں گے وہی شاعر کا کلام ہے ربائی کی شکل بھی بیان کا کریں گے تو وہ بھی شاعر کا کلام ہے قرآن آدھے فی کل وادی جہیم یہ اترے ہر وادی پھر دیں یہ ہونے جے جنت بیٹھے ہم ٹپا جو مارے نے انہیں دا خیال جہنم دے تل میں تپا کے جو لگا گئے بد اتھو کلام شروع کر دیتے ٹھیک ہے نا صحیح یہ انہیں دا سلسلہ ہوتے بار شاعر شعور کو لوگے اگر شاعر کے کلام دے وچ شعور ہے تو بلتا ٹھیک ہے جے شاعر کے کلام میں شعور کوئی نہیں بل سلسلہ ختم ہے علامہ اقبال دے تساں اشعار دیکھو یا نظمہ دیکھو مت یہ سمجھے تھا کہ چونکہ وہ بندہ قرآن مجید دی تلاوت گھٹ کریں ہاں تفسیر زیادہ پڑھتا ہے ان تفسیر کے مطابق اللہ کی ذات نے ان کو اتنا صلاحیت دیتی ہے کہ وہ منزل تے پہنچ گیا کہ ہن قیامت تک دے واسطے یہ جو میر انیس سے تساں اشعار پڑھو علامہ اقبال دا کلام پڑھو مرزا کبیر دا کلام پڑھو یہ سارے کلام میں نہ جڑے یہ انسانیت کے واسطے بہترین راہبر رہنما ہے میں حیران تھا کہ میر انیس نے دریائے فرات کے اتنے جی نظم لکھی ہے تے پانی کے متعلق
اتا دے کہ دریائے فرات ٹکرا مارن زہرا دے لال دی پیاس دے ویلے ٹکرا مارن اپنے کنارے کو کہ میں رسول دے پتر دی خدمت کرن تو کیوں محروم ہاں تے اسیدے جڑے ذاکرین ہیں تے انہیں ایو جان دریائے فرات پیش کیتے ہن جلے زوار ویندن تے دریائے فرات تے لاندن پیچھے ول ول گلے ہن ٹھاٹھا مار مار پیا واندی اون ویلے بطول دے پتر جہاں پانی دا سوال کیتے لیکن میر انیس تے میں یہ جملے دوتے بڑا حیران تھیاں کہ وہ آدھے کہ بھئی جرنا بطول دے پاک پتر نے جڑے ویلے مطلب پیاس دا اظہار کیتے اون ویلے دریائے فرات دا قطرہ قطرہ پہ چائنا ٹھیک ہے نا سی تے ول ان دے بعد کہ بھئی وہ پانی دے اوتے تحقیق کریں دے اثر کراچی دے ایک سید زادے نے کتاب لکھی ہے پانی دے عجائبات وہ کتاب ہے تے میں کل خان سے بولی کو بھی آتا پیا ہوں کہ جیرے ویلے مطلب پانی پیتا بنجے تو مولے کیا کیا بنجے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو خاص کر رات تے چلا اے پانی آب زمزم اور آب فرات دا تیکم سلام ہر ایک پانی کی اپنی اپنی تاثیر ہے معصوم دا فرمان ہے دریا مصر کے نزدیک جرا دریا مصر کے بھی آتا پہ ان کو کیا کہیں گے دریائے نیل ان کا پانی پیمن دے نال انسان دا ذہن ضمیر مردہ تھی انسان دی انسانیت ختم تھی ہوئی یہ وجہ ہے کہ مصر کے جڑے لوگ ہیں نا وہ بڑے سنگ دل ہیں انہیں تو دین دی گال بھی اثر نہیں کرے گی انہیں دا جرال میں دین ہے وہ ڈاڑی اونچا مون ہے وہ اپنا ہوتے پیچھے ہی اللہ اکبر کر سکتے ٹھیک ہے نا سی تے ایک سلسلہ اٹھائے پیا بہرحال آخر کا مطلب یہ کہ اساں جرنا انہیں اشعار کو دے دے ہیں علامہ اقبال دے میں ایک نظم پڑھ کر کے بڑا حیران تھیاں کہ سن 1978 تو پہلے لکھا یہ شاید وہ لکھے تھے کہ یہ وہ زمانہ آ کے جڑے ویلے اسا دے دے ہیں سعودی عرب تو جنہیں لوگ دے وفد اندے ہن پاکستان اور دنیا جہان دے مسجد دے جمعہ نماز تے چندہ کرتے آدھے ہن کہ چندہ جو ہو اسیرے کو اوسن اللہ دے گھر دے وچ مہمان اسا کرنی انہیں دی خدمت اسیرے کو اتنے وسائل قائدے جو اساں انہیں دی خدمت کر سکوں لہذا سکوں چندہ یعنی وہ میرے پن مانگ کریں دے ہن تے اقبال نے ان زمانے انہیں دا ظرف دیتا والا انہیں تے نظر دیتا جو یہ کیسے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیسے لوگ ہیں بلا دیتا پہ کہ آمن والے زمانے انہیں دے ملک دے لیں سونا ہی نکل سی بلا انہیں دے بولو ڈیزل پٹرول دے ذخائر حسن تا یہ کیسے لوگ ہیں انہیں لوگوں کو دیکھ کریں بلا انہیں بھی پیچھے نظر رکھیں تے آدھے میں نماز تہجد دے ویلے جڑے ویلے رونا شروع کیتے نا میرے رون دے نال ملائکہ دے وچ کوہرام کا بات ہے اسرافیل آکھے ہیں میرا اللہ تائیں تے آکھا جدہ تو سور کیسے تے قیامت برپا تھی سی یہ بندے کی جیلی آواز ہے یہ تا میری سور دے کولو بھی زیادہ مؤثر پہ نظر دیئے کہ تھے قیامت تا نہیں آگے نمازی بندہ جدہ اللہ دی بارگاہ دے جو رو کر رہی تے دعا ہوندے وہ ویلے اسرافیل جیسا فرشتہ بھی حیران تھی کہ یہ رومن کی آواز ہے جیلی یہ تو میرے سور کو بھی زیادہ مؤثر بھی بن دیا ہے میں ڈالا قیامت آ گئی اللہ فرمائے نہیں قیامت تا نہیں آ گئی بہرحال قیامت کو لوگ گھٹ منظر نہیں تو دیکھا مکے دے وچ دور دور چین تو آیا ہوا مسلمان یہ طواف کرے دا پے تے مکے والے اپنے محلات دے وچ سوتے ہوئے ہیں آدھے یہ حج نہیں یہ میلہ ہے
پیچھے اسرافیل ہے کہ میرا اللہ جڑے بےمان ستے پے اپنے محلات دے وچ یہ قوم ہے بلا اقبال نے انہیں دے بارے بھی دسائے ٹھیک ہے نا جی آدھے حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں اسرافیل نے میری شکایت کی تھی کیا کہیں یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا یہ ادھر رومن کی آواز کو نظر دے قیامت آمنا کو اللہ فرمائے ندا آئی کہ آشو دے قیامت سے یہ کم ہے کیا ذرا دیکھاں یہ قیامت منظر کو تھوڑا کم ہے گرفتہ چینیاں احرام چین تو آیا ہوا مسلمان احرام بدی کرے و مکی خفتہ در بتہا مکے والے اپنے محلات دے ستے ہوئے ہیں یہ تو بد کے بیا کیا قیامت ہو سی یہ مکے والے آدھے حج نہیں یہ میلہ ہے یہ اصل کمائی دے جہاڑے ہیں یہ اسرافیل پوچھے میرا اللہ یہ کون ہیں بےمان جڑے سوتے پائے ہوں سعودی والے کا تعارف علامہ اقبال نے کروائے کہ علامہ اقبال آدھے اللہ اسرافیل کو آئے کہ یہی شے حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں گزر و دل کے اویس چادر سارا وہ دساؤ بھی علامہ اقبال کا کلام کہہ سکتا اجا ویلے انہیں جا یہ آتا کہنا علامہ اقبال پہلے لکھ چھوڑے کہ میں تھی سی پیچھے خیرے بھی کئی شاعر نے آیا پڑھتا ہوں تو کہہ دیا یہ خالق کی کتاب ہے مثل سعودی یہ یہودی بھی عذاب قبر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب یہ نہ ایک سلسلہ ہے کیا اور خدا تو سلامت رکھے شاید شعور کو روئے اگر ان کا کلام شعور دینا پائے تو وہ شاعر ہے اگر شعور نہیں پہ دینا تو وہ شاعر نہیں یہ نام مراد لوگوں کے ذہن اور ضمیر دا قاتل ہے یہ شعور دا قاتل ہے یہ بھی ذہن چ رکھا ہے کہ جسم دا قاتل تے جائے شعور دا قاتل جسم دے قاتل دے واسطے معافی ہے اگر برا سا معاف کر دے من تاں اگر مقتول خود معاف کر دے تاں لیکن جڑا شعور دا قاتل ہے ان دے واسطے کدے ہی معافی قائم ان دی توبہ بھی قابل قبول نہیں کیونکہ میں ایک بندے دا شعور خاص کی دے یہ ایک بندے دا شعور نہیں کھسیا وہ بے کو یہ وجہ کہ گمراہی دی گال بھی سفر کریں دیے اور ہدایت کی گال بھی سفر کریں گے تو ڈھیر سارے لوگ ہیں کہ جڑے شعور دے قاتل بن کریں تے انہیں سارے نوجوانے کو بھی بڑے عجیب رستے دے اتنے لایا ہوا ہے مثلا ہاتھ بیٹھا لکھیں دے نوجوان کئی کو آدھے کتاب کھولو سی میرے بارے استخارہ کرو تے کئی کو آدھے سی میری قسمت دساؤ کئی کو آدھے سی میرا نصیب دساؤ میری تقدیر دے وچ کیا لکھا ہوا ہے بندے کی فطرت اور عادت ہے اپنے مستقبل دے بارے خاص کر زیادہ تو زیادہ کوشش کریں دے میرے مستقبل کا پتہ ہوئے سبھی کیا تھیونے بے جاڑے کیا تھیونے ناراض نہ تھی بھائی اپنے واسطے اتنا انتظام کریں دے بدے سبھی کیا تھیونے بے جاڑے کیا تھیونے کدے یہ بھی کہیں کو لوگ پوچھے بھی جو میری آخرت تک کیا تھی اصل سوال ہے آخرت ٹھیک ہے نا صحیح کہ میری آخرت تک کیا تھی بھائیو بزرگو عزیزو بس آخرت اون ویلے کامیاب ہے کہ جڑا انسان اپنے آپ کو شیطان دے چنگر تو ہٹاوے تے اپنے آپ کو رحمان دی بارگاہ دے وچ جھکاوے تڈا ہے آخرت کامیاب دنیا دے جیڑے جیڑی محفل چ ویسو اتھائی شیطانیت سوار ہے شیطانیت دے جال دے وچ تمام محفلاں پھسیا ہویا ہے پھردے رہے ونجو لیکن اللہ کی کائنات دے وچ ایک ایسا مورچہ بھی ہے جتھا کٹھ دی شکل دے وچ
شیطان کے خلاف ہر وقت جنگ کی ویندی ہے. اس مقدس مورچے کا نام ہے مجلس حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ بلند سلوات. واحد مورچہ ہے جتا شیطان دے نظریات کے خلاف بھی گفتگو تھی. شیطان دے تمام تر جتنے بھی اودے طور طریقے ہیں حملے دے، انہیں حملے تو ہوشیار کرن دے بارے بھی گفتگو تھی. شیطان دے چالا مثال چلے نا، میں چونکہ محرم دے وچ بھی دسایا ہے دجال دے بارے. چلو یہ دجال کیا ہے؟ یہ بھی شیطانی جال دا ایک نام، ٹھیک ہے نا سی. تو آپ کو یاد ہو سی کیونکہ چنگے بھلے آبا ہوئے کہ جڑے وہ میرے کائنا ہونے ہیں پہ. بابا دجال ہے نا جڑا، سرکار سید الانبیاء نے فرمایا ہر نبی اپنی امت کو دجال کے بارے خبردار کر دے. میں بھی تو دجال کے فتنے کو خبردار کر دینا. حدیث سے الفاظ ہیں لیکن ابو ان کریں بنو امیہ نے اتنی حدیث کو تبدیل کر چھوڑی. انہیں کہ نبی فرمایا آخری زمانے دے دجال ہو سی. یہ آخری زمانے والا پوچھاڑے جرا لا دیتا گیا. ہاں ٹھیک ہے نا سی. ایک مولانا صاحب ہوئی چونکہ سوال کیتا ہے بڑا بھیانک تھیاں تے اندے واسطے تقریباً میں 8 صفحے کا جواب میں لکھ کے تے میں کچھ دوست کے حوالے کیتا اور مولوی کو بھی انہیں پہنچایا. اندر میں کہ ہر حدیث ہے جیڑی قابل عمل نہیں. ہر حدیث کا آپریشن ہونا چاہیے کہ اگر حکومت اعلان کر دے کہ سیت پور کے بازار دے جیلی نوٹ راک تو ملنگ ریاض کو بھی دے دے گھندے ویلے میں احتیاط کر باویں جے جڑا تعلق کی کیوں یہ نا بھی جیلی نوٹ جو ہے بدل یہ نا بھرا بھرا نبی اگر لین دین کرے تھی تا چھان بین کرے تے نبیاں دے سلطان نے جو فرمایا میرے بعد جیلی حدیثیں جا فیکٹریاں کھول ویسن اساکھی اٹھ کے ہر حدیث کو جرنا اپناؤں یا یہ کو بھی پرکھنا چاہیے جو اصلی کے لیے تے نقلی کے لیے. دیکھو گال سنو، حدیث غلط ہے یہ، تفسیر غلط ہے یہ، تفسیر غلط ہے یہ، قرآن غلط ہے. سمجھے دے پہنے سی قرآن غلط ہے، رب رحمان دا کلام غلط ہے. حدیث غلط ہے یہ، میرا عمل غلط ہے. حدیث غلط ہے یہ، میرا عقیدہ غلط ہے. حدیث غلط ہے یہ، میری زندگی غلط ہے یہ. پیچھے موقع تھے جب میں ایک جملہ لکھا میں کہتے امام بخاری نے لکھے کہ حضرت ابو ہریرہ فرمیندے میں خود رسول خدا تو انہیں کرنے دے نال سنیا کہ سرکار فرمائے بیوی گھوڑا اور گھر نحوست ہے. اگو والا یعنی کہ ان حدیث کو پرکھن واسطے انہیں امام بخاری کے حدیث کی چھان بین کرن واسطے ایک کتاب لکھی نے جن کا نام ہے فتح الباری. فتح الباری کے وچ یہ حدیث کی تفسیر بیان کی کہ چند بندے بی عائشہ کے روایت تے آ کے نے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ لفظ پیا ہے بیوی گھوڑا اور گھر نحوست ہے. وہاں کے پاس اللہ ہدایت دے دے ابو ہریرہ یہ ادھی حدیث سنی ہے ادھی کہیں ہوں والا پوچھن بی عائشہ کو او کی میں وہاں کے سید الانبیاء خطاب بیٹھے فرمے دیا صحابہ کے سامنے کہ یہ یہودی لوگ ہی بڑے عجیب ہیں. یہ آہد ہیں یہودی لوگ بڑے عجیب ہیں، یہ آہد ہیں. اتنے تک حضور فرمائے تے ابو ہریرہ نے لفظیں دے بعد آئے. ابو حضور نے فرمائے گھوڑا گھر اور بیوی نحوست ہے. سمجھا گیا جیسے ہوں وہ آگے میں حضور کو سنیا
اگر سرکار کا یہودی دا نظریہ بیٹھے بیان کرے دیا تے وہ آگے میں حضور کو سنیا پیچھے میں اٹھے لکھے میں کہتے بی بی عائشہ دا اللہ بھلا کرے جائیں یہ تھوڑی جی تفصیل بیان کر کے اسے کو بچا بھی دے نہ تے حضرت ابو ہریرہ اسے گھر میں کوئی بحران کرنا چاہتا نہ کوئی سواری رکھ سکیا نہ کوئی گھر رکھ سکیا پیچھے گدڑا نکالی گورے جو بدے لکم آسان نہ گھر ہوئے نہ بیوی ہوئے نہ سواری ہوئے ہے نا سچ ہے یہ اتھائی جن کے تفصیل ہے جی بیان تھی ہوں ایویں جن کے یہ آخری زمانے دجال ہو یہ آخری زمانے والا جرا پوچھا رہے یہ ہنائے رلائے تے ناراضگی معاف جرے سارے بزرگان بیٹھے سارے بزرگ علماء بھی غریب بھول کر قلم چلا بیٹھے یہ لفظ آخری زمانہ وہی اپنی کتابیں لکھ بیٹھے آخری زمانے دجال بھلا ایمان نہ لسواں حضور دے زمانے دے قریب قریب ایک بندہ شراب دے نشے چ دھوتے تے صبح دی 2 رکعت دی بجائے 4 رکعت ہی پڑھائی بیٹھے تے پچھلے امیر المومنین سرے دے بیٹھے تے وہ والا خطبے پہ آتے آخری زمانے دجال ہوتی میں کو اللہ واسطے دساؤ جرا شراب پی کے نمازاں کھڑا پڑے تے ایتے کو وڈا بھی دجال پیا ہے یہ اپنا دامن بچاون دی خاطر لفظ آخری زمانہ ہونا ٹھیک ہے نا صحیح ہاں کچھ علامات ہیں کہ جنہیں بیان کیتا گئے لیکن ہوں ایک فکرہ جناب امیر علیہ السلام کے خود میں جو سرکار نے مسجد کوفہ فرمائے کہ وہ دی ایک آنکھ ہو سی والے امام فرمائیں کہ مومن دیا کو اکھی ہیں دجال دی ایک آنکھ ہو سی مومن دیا اکھی دوں تے دجال دی ایک آنکھ ہوں غور کریں میرا امام یہ کہ جیسے تفسیر پہ بیان فرمائیں مومن دیا اکھی دوں ہیں ایک آنکھ دے نال دنیا بناوے دوجی آنکھ دے نال آخرت سنوارے اے ہے مومن ہن جیڑا دنیا بناوے تے آخرت والی آنکھ بند چا کرے علی فرمائے نے دجال ہے نعرہ حیدری ہدیہ صلوات جیڑا دنیا بناوے تے آخرت کو بھلاوے اے بھی دجال جیڑا راتی دیا آخرت بنائی آوے تے اپنی دنیا برباد کر چھوڑے اے بھی دجال ہاشم خان زمینہ بیچ بیچ کے تے مسیطہ بنائی آوے تے بارے واسطے ایک مرلہ ہی نہ رکھے دین اجازت لے تے دین نہیں اجازت لے ہاں سمجھے دے پہلے دے اور اگلی جری گال ہے وہ چونکہ میرے خیال میں آتے شاید قومی بھیرا ہو سو سیں میں گال کرے سب میں کتا وٹے لگ سے میں مثال انہیں نہیں دیتے جو کو جناک سے سمجھے دے پہلے نہ سیں بابا زمینہ بیچ بیچ کرے بعض پنجے کو دیکھو یہ بھی ہے کہ جنہیں زمینہ بیچ بیچ کے مسیح کا فتح فرمائے ہیں نتیجہ ہے پیچھو اولاد واسطے ایک مرلہ نہیں رکھا تو ہی شاید بھی دین اجازت نہیں دیتا ہی واسطے دین نے ایک حصہ رکھے سے جائیداد ہے منافع کما جتنا دل لگی اللہ تک دیتے ہوتا پنجوائی نفع دا پنجوائی حصہ ہوں زکاة ہی تبھی بوریاں دانے دیا تھائے نہیں تو بالکل کوئی خرچہ نہ کاٹی دے بھی جو ایک بوری زکاة دی دے ان بھی کو اپنے گھر دے یہ کیسی جنی کی ہے اگر یہ یاد رکھو جتنے بھی لتی ماڑی والے میرے سید بیٹھے تھے مرشدین اگر یہ سیدی میں مطلب صحیح زکاة چلے میں تو میرا خیال میں آدھے کہ پوری تحصیل علی پور دے مومن جرے انہیں دے گھر آباد تھی بابا دے بلندر سلوات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے بھائیو بزرگو عزیزو بس ہی میں کیا سمجھو کہ انسان دا نصیب قسمت تقدیر اللہ دی ذات نے انسان دے اپنے بس یہ آخنا کہ بھی تقدیر لکھی ہوئی ہے نصیب لکھا ہوا ہے یہ بنو امیہ دا اسلام یہ ہونا ہے پراپر کرتا امام حسین دی تقدیر ہے لکھا ہوا قتل دیونا یزید دی تقدیر ہے لکھا ہوا قتل کرنا یہ تو لکھی ہوئی ہے
یہ اتھوں کو یعنی کہ اچھا بائے کرے تھے بس ہی تقدیر دے سودے تقدیر تسا بڑھانی ہے تقدیر میں اپنی آپ بڑھانی ہے ادھر اقبال نے نہیں آیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے تو تقدیر کا محتاج نہ تھی بلکہ تقدیر تیری محتاج تھی بس تیری میری تقدیر نصیب اور قسمت بناؤ واسطے اللہ نے جیڑے نبی ہیں یا قطارہ بھیجن یہ نبی دو چیزاں جن کے ہیں ایک دا نام علم ہے اور بئی شاید نام ہدایت علم اور ہدایت یہی ذریعے دے نال یعنی کہ یہ سارا سلسلہ ہے جی حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ اعلان کیتے تاکہ سوا علامہ آدم الاسماء میرے پپو خان دی موجودگی دے وچ میں مطلب یہی عرض کا کرنا کہ کل بڑا خوبصورت مجھے پا کے بھئی ایک مولوی کو یعنی کہ یہ دسیں دے پہ ہوں میں ایسی ایک سامان جلے حضرت آدم علیہ السلام دی خلافت دا اعلان اللہ کیتے وہ میرے ملائکہ کا آنکھیں جو بھئی جرنا میرا لائکی جی مخلوق پیدا کی تھی یہ تو زمین دوتے بن کے فساد کرے سی پوڑے دیا کرے سی کہ اللہ کے اچھا جب مائیں بنائے گی تو اعتراض پہ کر ملے اللہ باٹھا چاہتے اللہ باٹھا چاہ کے منوائے یا اللہ دلیل نہ منوائے اللہ باٹھا نہیں چاہتا اللہ جو آئے تھے کہ میں یعنی کہ زمین دوتے خلیفہ بنانے والا انہیں کیتے اعتراض ٹھیک ہے نا اعتراض کرنا ہر بندے کا حق ہے جے کر مخلوق ہو کے اعتراض پہ کریں دیں تو اللہ کو چاہیے ہے مطمئن کرے اللہ انہیں کو مطمئن کیتے اللہ باٹھا نہیں چاہتا آج کل تو مسلمانہ دے جب مائے پہ آتا تو آکھ ایو خلیفہ ہے نہ تے باٹھا نہ تے ایک بھی میں مسیح تے دھماکہ کر گئے تھا سبحان اللہ آج بھی میں ایک جات ہوتے ہیں مطلب تقریر کر رہے ہیں وہ تو میں دسائیں میں کہ سارے زیادہ تر اہل سنت برادر رہا ہوں میں کہ میں کو اللہ واسطے دستا ہوں زمانہ جاہلیت کو تو سکی میں پیش کرے تو خدا نقشہ یہ ہو جے کہ بھرا بھرا دا قاتلہ شراب خوری عام ہے ہر طاقتور کمزور ہوتے ظلم کرے دا ہے ٹھیک ہے نا صحیح دیاں جامپوں میں نہ تا فوراً جرنا انہیں زندہ دفن کر دیتا گیا ہے کیا منظر رہا مکے دا کیا منظر رہا حجاز دا سید الانبیاء دی آمد کو پہلے این جاہل ترین اور اتنا متعصب معاشرے دے بیچ بھی اگر سکے پیو دا قاتل مکے دی حدود داخل تھی بنے تو ان کو کچھ نہ آتے ہیں زمانہ جاہلیت دے لوگ کا کعبے کا احترام کریں جائے تو ہاڑے مولا کیسے مسلمان ہیں جنہیں خود کو دھما کے اللہ دے گھارج کروا چکے کلمہ بھی نبی دا خود کو دھما کے بھی اللہ دے گھر دے کیا کہنی تھے ٹھیک ہے نا صحیح اتھا ہی طرح ایک تھوڑا جا سوچا ہے اور نہ سے نہ سکوئے نہیں تھے ایسا کوئی نہیں تھے جیرے پکڑے گئے انہیں آگے تھا فلانے مدرسے دے پڑے ہوئے جیرا جیدہ پکڑا گئے وہ آگے فلانے مدرسے دا پڑے ہوئے زخمی پکڑا گئے تو آگے فلانے مدرسے دا پڑے ہوئے کوئی ہندوستان بھی چوتا نہیں ہے امریکہ یا برطانیہ بھی چوتا نہیں ہے ہنائے مدرسے دے وچ پڑھانا ہے کہ جنہیں اس قسم دے دھماکے کی طرف کمال کا استاد ہے کہ جائیں اللہ دے گھر دے حرمت کوئی پامال کروا چھوڑے سمجھے دے پہ گنا سے بارد اللہ نے پاٹھے کے ذریعے نہیں منوایا اللہ فرمایا کہ چلو تو اللہ اعتراض ہے فرض یہ رب کو جو میں جانتا ہوں تو سام نہیں کتنا ہی انی عالم مالا تعالم جو میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے بس چاند جاڑ کے بعد ہے کہ اچھا چلو تو کیتا اعتراض آؤ میرے آدم کا مقابلہ علمی میدان وعلم آدم الاسماء حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء دی تعلیم دیتی گئی ملائکہ کو دیتی گئی انہیں کہ لا علم آنا اصلا وہ جتنا علم رکھتا ہے جتنا نہیں مگر پڑھے لکھے جرنا پتے میں اعتراض کرنا ہے جو ٹھیک ہے وہ حضرت اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا آؤٹ کر دیتے تھی آدم کو اگر یہ سوال کا سب کچھ جواب دے بھی ملائکہ کو نسی پڑھایا تھے آدم کو پڑھایا وہ تو آدھے پہلے سے وہ جتنا علم جراتا ہے سب پڑھایا یعنی معلوم تھی آدم کو علم پڑھائے کو علم پڑھائے بس ملائکہ دا علم جرا وہ ہے کمپیوٹر والی کار کمپیوٹر جیڑی شہر رکھو نہ ود سکتے نہ گھٹ سکتے لیکن انسان کو میں کو استاد نے پڑھائی ہے ایک 5ویں دی
اردو دی کتاب میں اخبار آپ پہ پتہ پڑھتا ہوں میں کو اخبار تک نہ پڑھایا ٹھیک ہے میں یعنی اردو دی کتاب کو وجہ تے میں کتھا پہنچ گیا اخبار والے پاسے ہوں میں رسالہ ہی پڑھتا بیٹھا میں تاریخ دی ہر کتاب بیٹھا پڑھتا میں تو استاد اردو دی 5ویں دی کتاب پڑھائی ہے یعنی انسانی ذہن اپنی ای پڑھائی کو اگاں تے ٹوٹ سکتے ای واسطے حضرت آدم علیہ السلام دا جڑا ذہن آ وہ اگاں تے ٹرے ملائکہ دا جڑا علم آ وہ اتھائیں کھڑ گئے پڑھایا اللہ روحائیں ہوئے لیکن ملائکہ دا علم جڑا وہ اپنی حد تک کہا تے جناب آدم علیہ السلام نے ساری دا کہ انسان اگر ملائکہ کو بدھنا چاہے تو بد بھی سکتے اور ہی وجہ کو اشرف المخلوقات ہے خدا تو ہم سلامت رکھے حضرت آدم علیہ السلام دے بھی علم دا اعلان حضرت نوح علیہ السلام دے بھی سارے انبیاء دے علم دا اعلان تے ایک جرنا وہ بھی ہے کہ جرا جب اللہ نے بادشاہی دیتی ہے تے نام سلیمان ابن داؤد ہے نا تے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ جب اللہ کی ذات نے تے انہیں پرندے دی بولی دا بھی علم عطا اور زیادہ تفصیلات تے میں نہیں کہتا بہرحال ایک ویلہ ہے کہ جڑے ویلے ایڈا بڑا عالم نبی بھی اعلان کیا کرے دے کہ کون ہے جڑا تخت بلقیس گھن آوے بڑے دربار دے وچ کیتے اعلان وچوں اٹھے ایک دے بڑا جن وہاں کہ میں گھن اساں کہ چوکی دیر قبل ان تقوم من مقامک اجا تھوڑے دربار دا ٹائم ختم نہ تھی سی میں پہلے گھن اساں سرکار فرمائے پائے میں کوئی تو پہلے چاہیے قال الذي عنده علم من الكتاب وتی تھگال علم دی آ گئی وہ جن کو تھوڑا جا کتاب دا علم آپا سے نال بیٹا آصف ابن برقیہ بدی وہاں کے سرکار اجازت ہے میں گھننا وا اگے کتنی دیر گھننا اسے تے بلا پیچھے سرکار میں سے میں کہ قبل آئی یرتد الہی کا طرف تواڈے آنکھ جھپکن ہوندی پہلے گھننا ہاں میں کرنا ترجمہ تا کر چھوڑے لیکن ملنگ ریاض اتھائی موجود ایک بار جو ٹھیک کر گئے یا کہ سرکار گزارش ہے اللہ کی ذات نے نبی دعا کو بنائے بادشاہی تو آدھی ہے علم تو آدھے کو روئے تے تو ضروری ہے جو دربار ہے کو آکھنے آپ اشارہ کرو تخت آونجے سرکار فرمائیں نا اگر میں اشارہ کر رہا تو میرے اشارے تے تخت آوے تھی لوگوں کو میرے اختیارات کا پتہ تھا لگا لیکن میں ہی واسطے آپ نہیں پیانے دا اپنے وسیع کے ذریعے منگوے دا پیاں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جیسے وسیع دے اتنا اختیارات ہو دیں اللہ جانے ان دے نبی دے اختیارات کتنا ہو ہاں یہ شاید کو اگلے پاڑ کری تے لفٹاں بنائیں آئے جنہیں لفٹاں ہیں نا صحیح یہ شاید کو بہت دیر نہ تھی ویتے آکھ جھپکن اس بندہ کی طرح کو لو کتھائی من پہنچے تے یہ بھی ہو سکتے امام زمانہ دی آمد تک یہ جب دیر سوارے آنے کہ گھر کو باہر قدم رکھو تے سواری کھڑی ہوئے بس باہر دی دیر ہے جی میں ایک قدم بدھاؤں دے ویچ دیر لگتی ہے اتنی دیر دے امام دی خدمت جو ہو وہ آکھا گئے نا جو مومن یعنی کہ گھر کو باہر نکل سی ایک قدم گھر دے باہر ہو سی دوجا قدم امام دی خدمت دے ویچ ہو سی گھبراؤ نا اتنا تیز سوایا آمن باجائیں امام دی آمد کو پہلے اتنا تعلق بھی علم دے نام سمجھے دے پہ بے نصیب آئی اتنا سواریاں ہو سے ایسا کہ جن کے ذریعے دنات یہ سارا نظام تھی سی جنگ ایک تھی گئی تو آپ کو یاد ہوئے جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم دیکھو تو سا اندازہ لو اصل کتابیں بھی جنگ عظیم لکھا کرے ہے نا عظیم جنگ تھی ہے صحیح پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم بھائی عظیم جنگ وہ ہوتی رہتی ہے جیڑی کئی اعلیٰ مقصد کے واسطے ہو رہی جیڑی گھٹیا مطلب کی خاطر لڑی گئی ہے وہ کتنا عظیم جنگ ہے وہ تو گھٹیا جنگ ہے بارہ دوجی جنگ جیڑے ویلے تھی ہے نا دوجی جنگ تھی دی ودی آئی
تے کربلا دے وچوں ایک نوجوان شیعہ اٹھیا وہ کہ میں کو کیو جے تیارہ بنا دینا جرا بغیر پائلٹ دے اڑدا بھی ہے تے حملہ ہی کرے یہ وہ زمانے کی بات چنانچہ یہ شوق ہے جو بغداد آ گیا جرمنی کی حکومت کو پتہ لگے کہ یہ تو جرنا ہے تیارہ بنا ہوئے انہیں ان جوان کو دھمکی دی تھی کہ تم واپس اپنے گھر وال بن نہ تے ایسا تک مروا چھوڑے تو اس قسم کا تیارہ کدے ہی نہیں بن سکتا دنیا کو بے وقوف نہ بنا چنانچہ وہ جوان غریب اتھا بیٹھا ہی تھا عراقی حکومت جی غلام آئی ان میں امریکہ تھی انہیں بجا چھوڑیا وہ بلا اپنے گھر واپس مل گیا بس وہ ضعیف تھی گیا وہی دنیا تو ٹر گیا لیکن اپنا علم اپنے نال کھل گیا یہ پہلا تصور مذہب شیعہ کے جوان نے دیتا ہے ان زمانے دے وچ کہ ایک ایسا تیارہ بھی بن سکتے جرا بغیر پائلٹ دے اڑ بھی سکتے تے حملہ بھی کر سکتے یہ مذہب شیعہ کا جوان ہے سمجھے تے پہلے نہ سے وہ بن گیا اپنے گھر کو اگا پیچھے جرنا کیا تھا اگو جرنا آنجے آنجے امریکہ وہی سوچ چرائے کہ بھی وہ تیارہ جرا وہ جوان آٹھ گیا ہے وہ کی میں بڑھ دے ڈرون تیارہ چا بنائے ان کو اڑائی تھی ماشاءاللہ میرے ملک دا بانا بھی ہی کا شکار بنیا ٹھیک ہے نا سے جتنا جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان دوتے حملے پہ تھی دیں بڑا تکبر ہے بڑا زبردست تکبر ہے کہ میں جرا کچھ بنائے نہ کوئی لہا سکتے نہ کوئی بنا سکتے نہ کوئی اڑا سکتے لیکن ایران والے نے ان نظام کو فیل بھی کیتا ان تیارہ لہایا بھی صحیح اپنے کنٹرول گیٹھا بھی صحیح نالے فرعون دی آنکھ اکھ پا کریں تے اے بھی آکھ دیتے کہ خبردار یاد رکھ جدہ تو علی دے غلام دا مقابلہ نہیں میں کر سکتا جیڑے علی نے لتھا ہویا سورج واپس پلٹائے تو امام دا مقابلہ کی میں کر گالی ڈھیر سارے ہیں کہ ہون میں چھیکڑی تو گال کا کریں گا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو جڑا علم دیتے ان علم کا اعلان دیتے اوتیتم من العلم الا قلیلا تو آپ کو تھوڑا تھوڑا علم دیتے سارے نبیوں کو تو آپ کو تھوڑا تھوڑا علم دیتے جنہیں وہ تھوڑا تھوڑا علم دیتے تھی انہیں اپنے اپنے وقت دے وچ یہ منظر دکھا دیے ٹھیک ہے نا سے لیکن حسنین دے نانے کو کیا دے علامہ کا معلوم تکن تعلم میرا محبوب وطن کو سا ہر شاید علم دیتے اللہ آدھے میں تک کو ہر شاید علم دیتے ریاض برام اللہ آدھے نبی یاد پاڑا غور کی دے ہاں ملا کیا آدھے تو سی ان پڑھا یہ آدھے ان پڑھا اللہ آدھے میں تک کو ہر شاید علم دیتے ٹھیک ہے نا تے جنہیں کو تھوڑا جا علم دیتے انہیں دے ایک نبی بھی ہے خضر نبی زندہ ہے نا ایک بے بوادر آدھے خضری حیاتی ہوگی یہ وجہ کو آدھے جو خضر زندہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے ہوں دی سمندریں تے دریا میں دے وچ ڈیوٹی لئی ہوئی ہے تے پوچھا گئے کہ آقا یہ کیا وجہ ہے فرمیندن کہ جتھا ہوں دے ذمہ مخلوق دی ہدایت ہے جرا سجا محب تے مبادی لوڑ کے مروے دے تے ان دی میت اگر وارث دے ہاتھ نہ آوے تا خضر نبی دی ڈیوٹی ہے یہ مومن کو غسل دے وے کفن دے وے ادا جنازہ پڑھ کے دفن نہیں کرے ٹھیک ہے نا یہ خضر نبی وہ ہے کہ جیدہ قصہ 16ویں پارے دی ابتدا تے 15ویں پارے دی اخیر دے وچ کھڑے تھیا کہ موسیٰ نبی کو یہ علم پڑھیں دا رہے گئے حضرت موسیٰ کو بھی دے علم دی سمجھ نہ پہ آتی ہے یہ تفسیر بیان کی تے وہ تفصیلات تو تھئی ہیں پیا بہرحال اتنا آتا کہ خضر نبی ایڈا بڑا عالم ہے کہ جرا موسیٰ نبی کو پڑھیں دا رہے گئے تے وقتاً فوقتاً حسنین دے نانے دی خدمت بھی خضر نبی آندا تے آ کر سوالات کرے دا بڑے علمی سوالات کر رہے ہاں سرکار جواب دے دیا
پرباش تھی کرے تے ونجے ہا ایک جہاڑے جو آیا تے سرکار تے صحابہ سامنے بیٹھے تے ایک شہزادہ ہے جڑا حسنین دے نانے دی جھولی دے وچ کھیڈ دا بیٹھے تے خضر نبی سلام کیتا آقا کوئی سوالات کرنا ہے سید الانبیاء نے اپنے نواسے کو اپنی جھولی تو لہا کرے ابو بلایا فرمیندن خضر آج تیرے سوال دا جواب میرا نواسا حسن مجتبہ یہ سوکھی کار نہیں ہوتی آگ دے ٹھیک ہے نا تے اگر ہاشم کھاؤ گے جرنا روزانہ منجن مولانا نجم الحسنین صاحب کو سوالات کریں تو جواب دے میں ایک جارے منجن تو بھی جارے پوترے کو بلا ملام آگے ناز یہ میرا پوترا جواب یہ ایسا ٹھیک ہے مذاق نہیں کرو اللہ تعالی پوترے کی حیاتی تراز کرے یہ پڑھ سی یہ بھی عالم پڑھ سی اگر زندگی ہے تو اسا جیدے علم کو نہیں فائدہ چاہیے لیکن ہم تو سب مذاق پہ کر دیں مطلب یہ تھک پہ اگو تو ہم تاری محفلے چ نہ ہے نا سن ہوں تو ساتھ بالیں دے حوالے کر کے لیکن خضر نبی کو جلے سرکار نے فرمائے کہ خضر نبی دا خوش تھی کہ بہنا جان دا خضر نبی بھی ہے کہ اگر بڑا محمد ہے تو چھوٹا ہی محمد ہے صرف سن دا فرق ہے سن دا فرق ہے علم دا فرق نہیں عادات دا فرق نہیں صفات دا فرق نہیں خصائص دا فرق نہیں شمائل دا فرق نہیں چنانچہ ایک خضر نبی سوال کریں گے جناب امام حسن مجتبی ایک جواب دیتے بیا لیتے پیچھے ابو والا تاج مرحبا بے کا ابن رسول اللہ رسول دا پتر تیرے علم دے کیا کہیں تیرے علم دے کیا کہیں تیرے علم دے کیا کہیں پرباش سیا خوش تھی کہ اٹھا لگا سرکار فرمائن خضر مطمئن جی میں جی آگا بالکل من مطمئن میں تو پرباش تھی کہ پہ بینا جی میں توالی بارگاہ بھی جو پرباش تھی کہ بینا پہ آمی بس یہ پردے محبان آل محمد یہ تھا سمجھا کی کوشش کر رہے جیدہ جیڑا نبی حضرت موسیٰ کو اپنی درسگاہ دے وچ داخلہ دے وے تے موسیٰ نبی کو جیدے علم دی سمجھ نہ آوے تے آگے موسیٰ آج تو بعد تیرے میرے درمیان جدائیے تیرا اپنا راہ ہے میرا اپنا راہ ہے ایڈا بڑا عالم میرے مولا حسن مجتبی دے سامنے طالب علم نظر آندے تے اللہ جانے نواسے نے بھی دسا دیتے اتھوں سنیانو جیدے نواسے دا علم اتنا ہے جیدی زبان اسا چھوٹیں دے پہن انانے دا علم کتنا ہو اساں اپنے ائمہ معصومین جناب امیر المومنین تو گھر کر مہدی برحق تک انہیں ائمہ دے فضائل ہی واسطے پڑھتے ہیں جو لوگ کو پتہ لگ ونجے کہ جیڑی ہستی دے نائب دی اے شان ہے پتہ نہیں اون ہستی دی اپنی شان کیا مقصد یہ جو ہوندے جو امامت دے ذریعے نبوت تک پہنچو نبوت دے ذریعے توحید تک پہنچو خدا تو سلامت رکھے ٹائم بڑی تیزی دے نال گزر گئے بس تھوڑا جا ٹائم بقایا ہے اتنے ذرا تھوڑا جا سمجھا امام حسن مجتبی کتنے بڑے عالم امام حسین علیہ السلام کتنے بڑے عالم نور تیرا قرآن کی جب تلاوت میں کرنے جو میں نہ تھا اچانک بھیڑ دا گزر تھے نور تیرا استقبال کرو عالیہ سین دے استقبال واسطے کرو تے قرآن مجید ہاں نہ لئی کھڑے ہونے نا بھیڑ دا استقبال کرے جو ایک جملہ سامنے ہے نور تیرا آ گئی اسے مشن کی محافظہ یہ جملہ ہے یہ بھی مطابق یہ حکمت کرے سام کائنات دے جتنا عزادار پیسے ہیں ہر عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام کے مسائب دے ان ویلے انہیں جیرے ویلے مسائب تھی چکے امام سجاد علیہ السلام جو انہیں
کٹن رونے بابے کی شہادت کے بعد رونے نا ہے نا، لیکن یہ وہ شہادی ہے جب دنیا تے آئیے اجا بھرا کی شہادت نہیں تھی پہلے روتے رومن کا انداز کیا ہے کہ جہے ویلے بی بی کی ولادت ہے نا اون ویلے زمین تو گھر کے آسمان تک میں پتہ لگتا جی میں گریے دا ستون بلند ہوئے تے سمجھن والا گھرانہ سمجھیں دا پیا ہے جو وین یہ کریں گے واہ غربتا واہ حسرتا واہ مظلومہ یہ بھیرات متعلق بی بی دے وین جاری ہیں یا سید الانبیاء تشریف کہنا ہے کیا دے دیں کہ میری آقا ذاتی دھی کو چپ کرانا کی کوشش سے دیتے لیکن چپ نہیں تھی دی تے سرکار نے آخری اپنی نواسی کو چاہتا نواسی کو چاہ کریں متھا چوم کریں ایک جملہ فرمائیں اس کو تھی یا عمر مسائل میری عمر مسائل دھی چپ کر لیکن چپ نہیں اتنے تے جناب امیر آ گئے تے آ کریں دھی کو چاہتے بس سرکار نے اپنی دھی کا منہ چومیا تے فرمائیں اس کو تھی یا عمر میں ہم وہ درداں دی ماں چپ کر لیکن خاموش نہیں تھے بس امام حسن مرتبہ آ گئے آخری ہیں اونچے میں فرمائیں اس کو تھی یا کعبہ در رضا یا وہ درداں دا کعبہ چپ کر لیکن خاموش نہیں ایک منظر دیکھ کر یہ سارے ہستیاں رو جاؤں سیدار ہو دی علی رو دیں جناب رسول خدا رو دیں امام حسن رو دیں یہ اتنے تھے میں 55 دا عالم تے شہزادہ تھے داخل چھوٹا انہیں دیکھ لیا دے اما فضا یہ سردار کیوں پہ رو دیں تے درسایا کہ جیلے ویلے دی تواری بھین دے دی دنیا تو تے آئیے رون دیئے چپ نہیں کریں دی ان کو روندہ دیکھ کریں یہ ہستیاں روندیاں پہیں اتنے سرکار فرمائیں گے اما فضا انہیں جو ایک ہستی ہوئے جیری اکلی میں عصمت دی ملکہ ہے اور بئی ہستی مملکت رسالت تاجدار بئی ہستی ہے جیری وہ ملک امامت دا شہنشاہ وقت بئی ہستی ہے جیری ایشور ولایت دا بادشاہ بادشاہی کو ایڑا پتا جو غریب چپ کی ہے اتنے ہی میرے امام نے بھیڑ چاہتا چاہ کر فرمائیں اختا اس کو دی اما دی جائی چپ کر لیکن چپ نہیں تھے ان میرے امام نے بھیڑ بھی میں بلند کی تھے اپنے اکھی کے سامنے گیا فرمائیں اس کو دی وَلْدُرِي اِلَيَّا فَحَا اَنَا حُسَيْن اما دی جائی چپ کر اکھی کھول میرو دیکھ میں تیرا بھیرا حسین تے اتھائی جرنا سرکار فرمائیں کہ وہ اکھی کھول میرو دیکھ لیکن رون دیئے ود شبیر فرمائیں اما دی جائی کہتا ہے میری بھائی والی نہیں اکھی کھول لفظ بھائی والی ہے اور اکھ بھی کھولی سی اکھ کھول کریں میں یہ کو زیادہ زبان حال دینار کہ بی بی کیوں کچھ فرمایا ہوگی بھائی وال آنکھ کے میرے بند اکھی پروائیں دی اور بھیڑ نال وعدہ کر جدہ میں آکھاں تائیں بھی اکھی بند بھی کر اما دجایا میں بازارے دیکھا میں دربارے دیکھا میں نروار دیکھا اما دجایا میں آنکھ بند نہ کرے سا تائیں ہون میری کھروئیے میں آنکھ بند نہ کرے سا میرے نال وعدہ کر جدہ بھیڑ دوتے مسائب دے پہاڑ آمنی بدھوں ویلے تو بھی اکھی بند نہ کریں خدا تو سلامت رکھے بس آ گئے وہ ویلا کہ 28 رجب جا تاریخاں ہیں شبیر وطن چھٹتا پے ادھی رات کا ویلا سرکار گئے کھڑے نا اپنے نانے دے مزار اتنے دو شہزادے آ گئے ملے ایک جناب جعفر طیار دلال یا میرے مرشد علی دلال علی دا پتر محمد حنفیہ جعفر طیار دا پتر
جناب عبداللہ آ گئے تے اتنے ہی ان کریں سرکار سید الانبیاء کی قبر کے اتنے زہرا اللہ ملتے ہیں تے یہ ہو جاتے ہیں بطور دلا تساں حتمن تیاری کر دیتی ہے. سرکار فرمایا ہاں میں تیاری کر دی تے آقا آمن والے کوئی حالات تو اسے کو آگاہ کر سکتے. سرکار نے کہ آمن والے حالات کی ایک مجلس انہیں دو شہزادے کے سامنے اپنے نانے محمد کی قبر پر فرمائے دن میں سفر کریں درمیاں تے اتھائی شہزادے آتے ہیں آقا ود اگو دے حالات فرمائے دن میں مریض بنیں محمد حنفیہ آتے اگر تسا مریض بنیں بزہرا دیاں دیاں تے نوہ نال کیوں پہلے دے فرمائے دن پیر میں مکے پہنچنے میرے بدھے احرام ترک بے سن میں کربلا بننے میرے باغ تے لوٹی پہ بننے ہیں بس میری شہادت کے بعد میری یہ پردہ بازار با بازار دربار با دربار میرے مشن کے محافظ بن کر رہے تے قربانیاں دے سن بے مکنا و چادر پھرایاں دے سن جن میں بے مکنا و چادر دا نام ہے نا یہ دو ہیں غیرت مند جوانے دے ہاتھ سینے دے یہ کہیں سینے دوتے ہیں تے کہتے ہیں ہائے پردہ ہائے پردہ ہائے پردہ. یہ آنکھ کے اکھی بند تھی اکھی ولا نہیں کھلیاں. جناب عبداللہ بھی بستر بیماری دوتے محمد حنفیہ بھی بستر بیماری دوتے محمد حنفیہ بستر بیماری دوتے اون ویلے تک رائے گئے جدہ اجلیا ہویا قافلہ واپس بجے وقت مدینے دے گجیں تے بازاریں دے وچ کوہرام ہرومن دا غلام کو پوچھتے خیر تائے وہ آدھر آقا تیرا کنبا مریض بھی ہے. اتنے عرصے تئی محمد حنفیہ بھی بستر بیماری تے جناب عبداللہ بھی بستر بیماری تے جناب عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی سامان بدھیدے رہ گئے عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی بیبیاں بچے سنبھلے جا رہ گئے عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی سینی بھرکے پہ جا رہ گئے عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی محمل باندھے رہ گئے عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی بیبیاں معاملے دے وچ باندھا رہ گئے عبداللہ دی آنکھ نہیں کھلی عبداللہ دی آنکھ کڈن کھلی ہے جڑا پاسے نال ایک مسرور دا بیان ہے چاچے جایا جا امیر بابے دی سوال بن کے آئی کیا اجازت ہے میں رات رلے لگی بنی ہوں ایک دفعہ حق بولیے یہ ہو گیا کہ دی تو سمجھتے پہلے تو حق اجازت ضرور ہے پر اتنا عرض کرے سا میرے پھلے گھر دے جو شاید دل آ کے اپنے نام جا بنو لمبا سفر بی بی اجی جو چاہے سا تک نکلے سا اندر آئیے تبرکات علی صندوق چکوئی سی تے اما زہرا دے برگا تے پترا دے چولے ہاں اللہ کریں وارث ہوا یہ بس دعا کریں تیرے پھلے گھر دے جو یہ ہو جاتی ہے آدھے میں سارا گھر دے نالین تو قربان کرنا کچھ بھی چاہوا بی بی اجی دعا من شاءاللہ نانے جی امت تو کیجے بچ دو میں اے آپ کے بی بی ٹوٹی پہیے تاریخ آدھے دروازہ عالم پناہ تو باہر رہے دو چھوٹے چھوٹے بچے تے انہیں دے نال دو چھوٹے چھوٹے بھیڑی کھڑے تھے اے منظر دے جا پیاہن یا اتنے تائی بی بی بیٹھی ہے محمل دے وچ بہنا ہا تے اے بچے تے اے بچیاں اے واپس پورے تے سیدھا لگے آئیں اپنے بابے عبداللہ دے بستر دے قریب جتا ہوں ود آنکھ بند تھی چکی ہے تے پیوں دی داری چوک رہا دے بابا جا مسافر ڈورے بابا آنکھ کھول ہوں تا ساری امڑی بھی محمد دے وچ بہ گئی ڈاڈا اوکھا اٹھیا فطرت چھوٹے قدم پریندا جدہ گھر کو باہر آئے اتنے تئی قافلہ اٹھا والا ہا یہ حق لی کسی عباس قافلہ نہ ٹورے میں کو علی دی تھی نہ دوگار کران دے ٹردہ محمد قریب لگائے آدھے تھی علی دی میں تے کو آدھا رہے گا میرے گھر دے وچ جو شاید دل لاکھ میں چاہ گنو لیکن تو سب کچھ نہیں چاہتا
یہ لمبا سفر لمبے سفر دے وچ مسافر تے آ ویندے جن مصیبتاں متا کہیں موڑ دے ہوتے تو ہارے بھرات تے مصیبت آ ونجے تا مصیبت جلدی رہندی ہے صدقے دے نال میں اپنے دو پتر گھنایا جدا میرے بھرا دے ہوتے مصیبت دا ویجھا آوے ایک پتر کو میری طرف صدقہ کر چھوڑے دوسرے پتر کو اپنی طرف صدقہ کر چھوڑے یہ آنکھ کے پتر کو زوجہ دے محمد ملائے سی مدینہ کو گھن کریں کربلا تک یہ دوئے شہزادے اپنی امری دے رلے پہ کریں دے سفر دوران دے سفر پتر دے بوسے گھر کریں یہ ہو جا کے آ میں تو کو پتر سمجھ کے نہ پیچوں دی میں تو کو اپنے بھیرا دا صدقہ سمجھ کے پیچوں دیا آگے یہ دا محرم کی رات دہرا دلال نے خیمہ گاہ دا جگہ چاہتا جلے بھیڑ دے خیمہ گاہ دے دروازے دے باروں آ کھڑیں کان لامن منظر بھی دیکھیں تا منظر کیا ہے ریت دے ہوئے دوہائیں پترہ کو سمایا ہویا ایسے بڑے پتر دا سر ہی سجے دان دے چھوٹے پتر دا سر ہی کھبے دان دے ہوتے ہیں تے ای دوران بی بی نے اپنے پتر کو بدر دے حالات جنگ احد دے حالات خندق دے حالات جنگ موتا دے حالات دسائیں بی بی نے دسایا توارے نانے علی نے کتنا جنگوں فتح کیتے ہیں جعفر طیار توارے چاچے توارے ڈاڑے نے جنگ موتا دے ویچے کہ جڑا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا بی بی یہ دسے دی پئیے بل پتر دا منہ چونک لیا دیے توارے وجود دے ویچے پاکیزہ خون ہے جعفر طیار دا تے توارے وجود دے ویچے تینہ دے توارے نانے علی دی میرے نال وعدہ کرو کل جڑے میرے موت دا بازار گرم ہو سی نا اپنی اماں کو فرفر کرے سو تاریخ آجے میں شہزادی اٹھی بیٹھے تے بلا دیکھ لیا دن اماں ماں میں کو اجازت تو کھنوا دے میں بہت وعدہ ہویا اسا لڑ دیں یہ خطہ کربلا تو اتنے دور نکل بیٹھوں جدا 11 محرم کربلا دے بنا دے وچ اوسے نا ہر بی بی کو اپنے سانگے آدھی لاش مل بیسی تو گلے دی رائے بیسے نہ آن دا لاشا لبسیا نہ محمد دا لاشا لبسیا پتر نہ منہ چمک دیا تھی نہ میرے لال اتنا دور تک نہیں آیا اپنے مامے کو اتنا تکلیف نہ دیوائے تے بس ایک وہ مناسب ویلا آیا جیرے ویلے میری سین نے اپنے پتر کی اجازت خود کی تھی حمید پتر مسلم دا دے کہ دی تھوڑا جن چلے میں نیچے کہ کربلا دے بیچ جیڑا بھی شہزادہ میدان جنگ والے پاسے آندے ان سونی پوشاک بھی دے میں تن کیتی ہوئی ہے آنکھ دے وچ سرما بھی پاتا ہوا ہے سونا امامہ سونی تلوار یہ نظام کیوں بنایا گئے ہی واسطے جو دشمن یہ نہ آکے جو زہرا دلال جوانے کو مامے کو لکا کے پیجے دے بلکہ ماما اپنے پتر کو خود تیار کر کے پیچھے دیا رہ گئے تے دسیں دیا رہ گئے شبیر دی رضا تو پہلے عصمت دے حسار چ بنن والے انہیں مامے دی دودھ دی تاثیر بھی شامل ہے تے میری سین دے پتر آ کھڑے ای میں آئے میدان جنگ والے پاسے جی میں توالے سے بچے خوشی پیشہ عید نماز دے پاسے ویندن ای میں بن کر اپنا تعارف کروائیں گے یہ معلوم سمجھ گئے یہ تا علی دے نواسے آ گئے یہ تا جعفر طیار دے پوترے آ گئے ان ایک پہلے اٹھے بڑے شہزادی دی آواز ہے یہ احمد جایا یہ جڑے اصل دشمن ہیں نا یہ کئی قسم کے کوئی عمر دا حیا کرن والے نہیں یہ ایک پہلے کانڈ نال کانڈ رلا کے رکھے سوں تے ایک پہلے گھوڑے نال گھوڑا رلا کے رکھے سوں جڑا تیرے قریب ہو سی تو مرے سے جڑا میرے قریب ہو سی میں مرے سا تاریخ آتی ہی میں لڑتی جہادے ہوتے ہیں یا ان ملون نے ڈٹھا کہ میری فوج پہ حوصلہ پہ تھی یہ ملون آدھے نے تے پتھریں کی بارش تھی والا دے تیر وساؤ بس یہ کو جاتا جی میں طاقتور پھیڑیے اپنے کمزور شکار تے پہنچے ای طریقے نال یہ ظالم بیڑ گئے دوئے شہزادے چلے گھوڑے دے ہوتے ہیں یا یہ تو دستور زمانے کا جو بڑے گرام چھوٹے نام بڑا پیار
بڑے جی عقل ہے مدد آیا میرے نیڑے میرے رائے جو تیر آسن میں آپ جلے سا جو تلوار دوار تھی سی آپ جلے سا جو پتھر آسی میں آپ جلے سا میں تک بچاؤں کی کوشش کرے سا تیر آمنا خود جلے آ پتھر آمنا خود جلے آ چھوٹے کو بچاؤں کی کوشش کی تھی میں لڑتے بہتے سفر کرے دے بہتے یا بڑے شہزادے کی جیت پہیے رستے دے وچ جوان نظر آئے جڑے انہیں شہزادے مداد دیون دے وچ مشہور ہے منہ تے نقاب ہے سر تے سات امامے ہیں سفید رنگ یا ابئی ہیں جنگ تو تھوڑا جا افاقت ہے تے بڑا شہزادہ انہیں دے قریب لگا پوچھ دے تسا کون ہو ایک دی آواز ہے میں تہاڈا ڈاڈا جعفر تیار ہاں میں دی آواز ہے میں تہاڈا نانا علی ہاں میں نجف چھوڑ کے دیکھن آیا جو میری آلیا دے لال لڑدے کیویں بدن تاریخ حدیث لداراں شریفاں اللہ تہاڈے پردے سلامت رکھنے ایڈو مرکنے ساتھ دے خیمے دے قریب پہنچن یا ایک ظالم نے چھوٹے شہزادے کو تیر ماریا ہے تیر سینے دے وچ لگائے گھوڑا بجایا اس بڑے بھرا دے قریب ونجا لیکن بڑا بھرا بہت دور نکل چکا ہے یہی ظالم نے کانڈا لے بات ہوئی ہو جاتے ماریا ہے میری سائن دلال زمین کربلا تے جان گیا ہے ابو بڑا شہزادہ لڑدا ودا ہے یا ایک منون نے ہی جا تیر ماریا جرا شہزادے دی پیشانی چ لگائے تیر دا لگنا شہزادہ تیر تو جھوک لیا ہے جلے بڑا شہزادہ جنیا ہے تاریخ آدھی دوئے میرا زمین کربلا دی زینت بن گئے ہیں ماں میں کو اکل ماری نے آدن ماما سیدہ چھیکڑی سلام ہوئی امام دا کمر دوتے آتا ہے یا میری آلیا سین نے بھرا دیا بات دامن پیا ہے بی بی اجمیر کینو ہے نائے سیدہ دے اممہ دی جائی تیرے بچڑے لائے گئے انہاں کو گنا وینا بی بی اجے ہو جانے جت لائے پین اتھائی سام ویسل اممہ دیا تیری زندگی دا آخری دیئے جیڑا لازا میرے پتران دے لاشے جامن منجے وہ لازا میرے سامنے بیٹھا رہو میں رج رج کے تجھے چہرے دی زیارت کر گنا او میرا لازے دا مہمان بھی ہوئے سرکار فرمائنے نہیں اممہ دی جائی میں تیرے پتران کو گنن رہنا میں ہر شہید لاشا گن آیا یا اس ویلے میری سین دا آواز آیا کہ لاشا چاچا تک پیے ہو سے اور پتر میرے ناچا تو جت جان بہن او تسام ویسن ہو تینا اے تکلیف اٹھا تو بی بی آدیا جا آخری دیئے تیری زندگی دا میرے دید وقات بچا تو ذرا بہمن مادی ارے مسلط تے ہو میں کو رج رج کے منہ چموا دوں سرکار فرمیتے نہیں اممہ دی جائی میں تیرے پتروں کو گنن وینا سرکار گئے ایک دلہ شچایا ہے دوجہ دلہ شچایا ہے سید پور دے شریف اللہ دارو اللہ گوائے کوئی ایدے حوصلے کی مالے کے دھی علی اکبر دلہ شایا ہے بد کے بسول کیتا ہے قاسم دلہ شایا ہے بد کے بسول کیتا ہے اصغر دلہ شایا ہے بد کے بسول کیتا ہے لیکن جدہ پترہ دلہ شاین اگانی بدیا پریجاتے رکی رہ گئی ہے شبیر فرمیدن اممہ دی جائی تیرے بچڑے آگئے آدھے ویر میرے بچڑے نہیں تیرے سر دا صدقہ ہے اور میرے پاس لکھا ہے جدہ بھیم دا پاکیزہ جذبہ میرے امام نے جٹھا ہے اپنے نوائے بڑے جیدے لاشے ریتے جا سمائے اکبر دا بابا نوائے لاشے دے درمیان بائے گی جائے کہیں میرے آن دا بوسا گنے کہیں میرے محمد دا بوسا گنے تے رو رو کریا کہ امام
حسین وے او میرے اللہ راسی بچڑے مامے دے عقیدت حسین وے او میرے تسے بچڑے مامے دے محبت حسین وے او میرے مسافر بچڑے وسجانا من ظلموا أيام كرمون باخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اتفقوا على الحمد وقال رسول الشريف بسم الله الرحمن الرحيم رب